ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل اور پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ محترم حاضرین، جس مبارک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 18ویں آیت ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے من کان یرید العاجلہ، جو شخص دنیا کا ارادہ کرے گا، دنیا، مجھے دنیا ملے، مجھے دنیا ملے، جس کے دل میں دنیا کی خواہش ہوگی، عجلنا لہو فیہا، ہم جلد ہی دے دیں گے اس کو اس دنیا میں، ما نشاء، جو ہم چاہیں گے، لمن نرید، جس کو ہم دینا چاہیں گے، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم مقرر کر دیں گے، یصلاھا، وہ اس جہنم میں گھسے گا، مذموما مدحورا، مذمت کیا گیا، دھتکارا گیا بنا کر جہنم میں جائے گا۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ اس آیت میں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے العاجلہ کہا، العاجلہ عین سے ہے، عاجلہ کا لفظ عجلت سے بنا، عجلت کا معنی جلدی، تو یہ دنیا ہمیں جلدی مل گئی، آخرت بعد میں ملنے والی، لہٰذا اس کا نام ہے آخرت۔ آخرت کا لفظ کیا ہے؟ آخر، آخر کا معنی کیا؟ فائنل، آخر، لاسٹ، آخر میں گول تے لگا تو آخرت بن جاتا، یعنی آخر مذکر، آخرت مؤنث ہے۔ تو دنیا کے لیے اللہ نے العاجلہ کا لفظ یہاں پہ فرمایا ہے، اور دنیا کے بعد جو عالم آنے والا ہے، جو دنیا آنے والی ہے، اس کا نام اللہ نے الآخرہ رکھا ہے۔ اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مومن آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، دنیا یقین کی چیز ہی نہیں ہے، دنیا یقین کی چیز نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ یہاں پر کچھ منصوبہ بنائیں گے، کچھ پلاننگ کریں گے، مگر جیسا آپ چاہیں گے ویسا نہیں ہوتا، تو آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہونے والا ہے، بارش ہوگی نہیں ہوتی بارش، امید ہی نہیں رہتی، اچانک بارش گر جاتی، تو یہ دنیا یقین کی چیز نہیں۔ کسی بچے کے بارے میں ہم امید رکھتے ہیں کہ بچہ اچھا پڑھے گا،
MBBS پڑھے گا، مگر +2 میں اس کی پٹری بدل جاتی ہے، اور کسی بچے کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا آدمی بنے گا، بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں وہ یقین کی بنیاد پر نہیں، گمان کی بنیاد پر، ایسا ہوگا یہ گمان، کبھی کبھی ہمارا گمان سچ ہو جاتا ہے، اور اکثر ہم جو سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ کسی دعوت میں جانے کے پہلے ہم انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے جائیں گے، بہت بھاری جگہ ہے بھائی، بہت مزیدار رہے گی بریانی، یہ سوچ کے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر دیکھیں تو حالت ایسی رہتی کہ کھائے بغیر واپس آنا پڑتا، اور کہیں سوچتے غریب آدمی ہے، موٹے موٹے چاول، تھوڑا سا گوشت ڈالا ہوا، وہاں جا کر دیکھیں تو ایسی نفیس بریانی ملتی کہ اتنا اچھا کرے گا یہ کام، اتنی بہترین دعوت کرے گا، یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ یہ باتیں معمولی ہیں، یہ باتیں معمولی ہیں، مگر ان باتوں کے اندر ہمیں عرفان حاصل ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ آخرت میں اللہ نے جو بتا دیا وہی ہوگا۔ آخرت میں جنت میں دھوپ نہیں ہوگی، ٹھنڈ نہیں ہوگی، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ شمس کا معنی سورج کی تپش، سورج کی گرمی نہیں ہوگی۔ آدمی 2 وقت چھتری کھولتا ہے، دھوپ کے وقت بھی چھتری کھولتا ہے، بارش کے وقت بھی چھتری کھولتا ہے، یعنی اسے یہ بھی پسند نہیں وہ بھی پسند نہیں، جبکہ دونوں پسند ہیں۔ دھوپ نہیں تو بھی پریشان، بارش نہ ہو تب بھی پریشان، مگر جب وہ بھی زیادہ یہ بھی زیادہ ہو تو چھتری کھول لیتا۔ تو یہ دونوں مصیبتیں جنت میں نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا لا یرون فیہا شمسا، جنت میں لوگ سورج کو نہیں دیکھیں گے، یعنی سورج کی تپش، گرمی، وہ جھلسا دینے والی دھوپ یہ نہیں رہے گی۔ ولا زمہریرا، زمہریر بھی نہیں ہے۔ یہ زمہریر کا لفظ قرآن میں ہے، سورہ دہر کے اندر۔ زمہریر بڑا لمبا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ٹھنڈ، جاڑا، یعنی آدمی ایسا تھراتا، اپنی مرضی سے نہیں تھراتا، خود ہی تھراتا، اسے بولتے انگریزی میں شیورنگ۔ تو یہ چیز بھی نہیں، وہ چیز بھی نہیں ہوگی، ویسا ہی ہے۔ مگر دنیا میں ایسا نہیں، کب کیا موسم ہے معلوم، کب دھوپ زیادہ ہو جائے گی۔ دیکھیے ایک عجیب چیز، قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ گرمی کے موسم میں دھوپ، سردی کے موسم میں ٹھنڈ۔ کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، اب تو بارش پڑ رہی ہے، اگر بارش رک جائے تو اس نومبر کے مہینے میں ایسی شدت کی دھوپ تھی، اکتوبر میں کیسی زبردست دھوپ تھی، اور کبھی مئی کے مہینے میں بارش ہو جاتی، حالانکہ وہ سمر سیزن ہے، بارش ہوتی، مگر ایک چیز میں تبدیلی نہیں آتی۔ بارش ہو یا دھوپ ہو، ایک چیز میں تبدیلی نہیں آتی، وہ کون سی چیز ہے؟ طلوع آفتاب، غروب آفتاب۔ طلوع آفتاب یعنی سن رائز، غروب آفتاب سن سیٹ۔ سورج برابر اسی وقت نکلتا ہے، کتنی بھی بارش ہو اسی وقت نکلے گا، کیسی بھی زبردست دھوپ ہو اسی وقت نکلے گا، اسی وقت جا کے ڈوبے گا۔ لہذا اللہ نے سورج کو کیا بنا دیا؟ نماز کا خادم بنا دیا ہے، نمازوں کی خدمت کرتا سورج۔ سورج نکل کے بتاتا کہ بھائیو فجر کا وقت چلے گیا، اناؤنس کرتا ہے سورج، یعنی قدرت کا ایک سائلنٹ اناؤنسر، یعنی خاموش رہ کے بتا دینے والا، میں نکل گیا ہوں، اب فجر کا وقت بھی نکل گیا۔ پھر اس کے بعد
جب سایہ ڈھلتا ہے، سورج ڈھلتا ہے، سایہ گرتا ہے تھوڑا سا، تو سورج بولتا اب ظہر کا وقت شروع ہوگا بھائی تیرا۔ کون بولتا؟ سورج۔ لیکن ہم اب سورج کی طرف دیکھنے کی عادت ختم ہو گئی۔ اس زمانے میں لکڑی گاڑ کر وقت معلوم کرتے تھے، ظہر کا وقت شروع ہوا۔ اب گھڑیال پر ہمارا پورا بھروسہ ہو گیا ہے، ہم انڈیپینڈنٹ انڈیا میں گھڑیال پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ 12:05 ظہر کا وقت شروع ہوا نہیں، مولوی صاحب زور سے اذان دیتے یہ گھر والے وہ گھر والے آ کر مولوی صاحب کیا جی اذان کیا ہوگا؟ ابھی ہوا تھے نا، نہیں میں ڈر کر دیا۔ 12:05 وہ سمجھ گئے برابر 1 گھنٹہ ہو گیا سمجھ۔ چھوٹا کاٹا بڑا نظر آیا، بڑا کاٹا چھوٹا نظر آ گیا، تو پھر پریشان ہو گئے۔ تو سورج کا زوال کا وقت ہو گیا، ہو جانے کے بعد سایہ جو گرتا ہے یہ دیکھنے کی عادت چلے گئی ہمارے پاس۔ پھر اس کے بعد ہر چیز کا سایہ جب دگنا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، لکڑی رکھوں تو 1 میٹر کی لکڑی 2 میٹر پڑے گا اس کا سایہ۔ تو کون سا وقت شروع ہو گیا؟ عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب کون بتایا آپ کو؟ سورج بتاتا ہے۔ اس کے بعد سورج غائب ہو جاتا ہے، غائب ہو کے بولتا اب مغرب کا وقت آ گیا، میں چلے گیا۔ اب اس کے بعد عشاء کا وقت، اب تو سورج بھائی نہیں، چلے گئے سورج۔ اب کیسے معلوم کریں؟ تو اللہ نے آسمان پر ایک انتظام کیا ہے، وہ یہ کہ سرخی پھیلتی ہے، سرخی لال رنگ، وہ جب تک وہ رہتا شفق احمر، سرخی یعنی لالی، ریڈش۔ ایک لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ سرخی اگر کہیں تو کسی کی سمجھ میں بھی نہ آئے۔ وہ جب وہ ختم ہو جاتی تب عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اجالا پھیلتا، اسے کہتے ہیں فجر مستطیل لمبا، وہ فجر کاذب، فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد صبح صادق آتی، اس کی روشنی پھیلتی ہے، تو معلوم ہو گیا کہ فجر کا وقت آ گیا۔ تو انتظام نماز کا کہاں پر ہے؟ اوپر ہے، حکم بھی اوپر سے آیا ہے، وقت بھی اوپر سے بتایا جا رہا ہے۔ مومن سے کہا جا رہا ہے کہ عبادت کرنا ہے، آنکھوں کو جھکا لے، عبادت کے لیے وقت جاننا ہے تو ذرا اوپر دیکھ، معلوم ہو جائے۔ تو الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند دونوں حساب سے چلتے ہیں، اور والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اس کے حساب سے چلتا، بارش ہو یا نہ ہو، جب نکلنا ہے تبھی نکلے گا، جب ڈوبنا ہے تبھی ڈوبے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے کاموں کے اندر یقین نہیں، مگر قدرت کے جو کرشمے ہیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو آیت کریمہ کی طرف آئیے، بات کہیں سے نکل کر بہت دور پہنچ گئی، مگر اس ذہن کو یہ ایمانی غذا ہے، یہ ایمانی غذا مل رہی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو شخص اس دنیا کی طلب کرے گا جو جلدی آ رہی، جلدی ہو جا رہا، ہر ایک کا یہی ارادہ ہے، جلدی مل جانا، جلدی مل جانا۔ پروردگار کہتا ہے تو دنیا کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا، جو دنیا طلب کرتا ہے ہم جلدی ہی اسے دے دیتے ہیں، اسی دنیا میں دے دیتے ہیں۔ ما نشاء، جو ہم چاہیں گے وہی دیں گے، تم جو چاہو گے وہ نہیں ملے گا۔ مانگنا تمہارا کام ہے،
تم جو چاہو گے وہ نہیں ملے گا. کوئی چاہے گا مجھے اولاد ہو، اولاد نہیں ہوگی. کوئی چاہے گا کہ مجھے اولاد نہ ہو، مگر اولاد پہ اولاد ہوتی رہے گی اسے. تو ہم جو دینا چاہیں گے، جسے 1 کروڑ کا مالک بنانا چاہیں گے 1 کروڑ کا بنائیں گے. جسے 10 کروڑ کا مالک بنانا چاہیں ہم اسے بنا دیں گے. جسے 1 گھر کا مالک بنانا اسے بنا دیں گے. کسی کو 10 گھروں کا مالک بنانا اسے 10 گھروں کا مالک بنا دیں گے. اب دنیا والوں کا حساب، بھائی 1 گھر کا مالک، بھائی پرواہ نہیں، نارمل آدمی ہے، 1 گھر کا مالک، 1 گھر. بہت بڑے آدمی بھائی، انہوں 10 گھروں کے مالک ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس یہ 1 موٹا مٹی ہے، دوسرے کے پاس 10 موٹے مٹی ہیں. تو اس کو دیکھ کر ہم کیا کریں؟ بولیں گے بھائی یہ 1 موٹا ہے، بھائی اس کے پاس ہوتا ہے، انہیں 10 موٹے مٹی رکھا ہے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ عمارتیں مٹی کو ذرا ڈیزائن دے کر اسٹرانگ بنا کر کھڑا دیا گیا اتنا ہے. یہ گھر کا مالک تو ایک ڈھیر ساری مٹی کا مالک ہے، 10 گھروں کا مالک تو 10 ڈھیر ساری مٹیوں کا مالک ہے اتنا ہے. اس میں وہ بڑا آدمی کیا ہے، چھوٹا آدمی کیا. تو جب کسی بھی عمارت پہ نظر پڑے تو دل میں اس کا وقار مت پیدا کر، بھائی کیا بھی نہیں، مٹی کو ذرا شکل دے کر روپ دے کر بنا دیا گیا اتنا ہی. تو دل سے وہ آرزو نکل جاتی. تو جو دنیا کی آرزو رکھے گا، تو دنیا کی آرزو کتنی بری چیز ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے جھڑک رہا ہے دنیا کے طلبگار کو. جو دنیا طلب کرتا ہے ہم اسے جلدی دے دیں گے. لینا 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 مرتا گیا، دے کر جا بلا گئی، اس طریقے سے دے دیں گے. ما نشاء، جو ہم چاہیں گے. لمن نرید، جسے ہم دینا چاہیں، جسے دینا چاہیں گے اس کو دیں گے، جو دینا چاہیں گے وہی دیں گے. کس کو دینا ہم چاہیں گے اور کتنا دینا چاہیں گے ہم دے دیں گے. ثم، پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ثم جعلنا لہو، ہم بنائیں گے اس کے لیے جہنم بنا دیں گے. اب جہنم میں آخر جانا ہے تب کیوں دنیا طلب کرنا ہے؟ دنیا جتنی مل جائے اسی پر بس کرو، اسی میں عافیت ہے. جتنی مل گئی، ضرورت بھر مل جائے تو بس، ضرورت سے بڑھ کر طلب مت کرو. اگر ضرورت سے بڑھ کر مل جائے تو دوسروں کو دے دو تاکہ تمہیں ثواب مل جائے. دیکھیے آدمی اتنا ہی کھا سکتا ہے جتنا اس کا پیٹ ہے. 3 روٹیاں کھا سکتا تو 3 ہی. اگر 50 روٹیاں اس کے سامنے رکھ دو تو 3 کھا کر باقی بولے گا نہیں کھا سکتا. اسی طرح جگہ کتنی بھی بڑی ہو، اگر آرام کے لیے لیٹے گا تو اس کا جتنا سائز ہے اتنی زمین ہی وہ یوز کرے گا. ایسا نہیں میرا گھر بڑا ہے پھیل کر ایک ٹانگ ادھر تک چیر لوں، وہ ٹانگ ادھر تک، پورے گھر میں گھیرا ہوتا نہیں ہوتا. تمہارا سائز جتنا ہے اتنی ہی جگہ میں تم سوئیں گے. کپڑے کتنے پہنے گا؟ ایک کپڑا پہنے گا، اس کے اوپر ذرا دوسرا کپڑا چڑھائے گا. نہیں میں یہ بھی پہن لوں گا وہ بھی پہن لوں گا. ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا. 10 جھبے ایک وقت پہننے ہوگا کیا؟ ہرگز نہیں ہوگا. چشمہ بھی پہنتا ہے، ایک چشمہ پہنے گا نہیں، سب بھی ایک پہنتے، میں بھی ایک پہنا تو میری ویلیو نہیں رہے گی، میں 2 چشمے پہن لوں گا. ہو سکتا نہیں ہو سکتا. جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنی ہی تم چیز حاصل کر سکتے ہو. لہذا ہرس کیوں کرتے ہو؟ ہرس. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ارید ان اکون اغنی الناس، میری خواہش ہے. کیا خواہش؟ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے بڑھ کر دولت مند میں بن جانا، یہ میری خواہش. اب ایسی خواہش ہمارے پاس کوئی لایا تو ہم بولیں گے یہ تو محنت کر،
دن رات تجارت کر، تب بھی تیرے سے کوئی مالدار رہے گا؟ تو کیسے بنے گا؟ یہ کیسا بتا سکتے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کہنے کی عادت نہیں ہے۔ کیسا بھی ٹیڑھا سوال ہو، جواب اس کا بہترین دیتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین جواب۔ تو یہ سوال بڑا عجیب تھا، ارید ان اکون اغنی الناس، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سے بڑھ کر مالدار میں بن جاؤں، یہ میری خواہش ہے۔ حضور نے اسے ڈانٹا بھی نہیں، کیا خواہش لایا بھائی، عجیب و غریب خواہش یہ بھی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضا بما قسم اللہ لک، اللہ تیری قسمت میں جو طے کر دیا اس سے تو خوش ہو جا۔ تیری قسمت میں اللہ جو طے کر دیا اس سے تو خوش ہو جا، تکن اغنی الناس، تمام لوگوں سے زیادہ دولت مند تو بن جائے۔ ایک روٹی ملی کھانے کے لیے، چکنے کے لیے، تھوڑی سی دال مل گئی، خوش ہو گئے۔ دیکھو میرے رب نے میرے لیے یہ طے کیا ہے، دس ہیز بین ڈیسائیڈڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ براٹ ٹو می بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دیا ہے، اسی لیے مجھ تک پہنچ گئی ہے یہ چیز، اللہ پہنچا ہے بڑے مزے سے، میرا رب مجھے کھلا رہا ہے۔ کھانے کے بعد کیا دعا کرنا؟ ہمارے حضور کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی، خوبی ہے اللہ کے لیے جو مجھے کھلایا۔ کھاتا تو ہے، تیرا رب تجھے کھلا رہا ہے، وہ مزہ لے کر کھاؤ۔ میں کھایا، اس میں اتنا مزہ نہیں ہے۔ اطعمنی، میرے رب نے مجھے کھلایا، اس میں بڑا مزہ ہے، ایمانی مزہ ہے۔ اور یہ مزہ صرف مسلمان کو حاصل ہے، مومن کو حاصل ہے، غیر مومن کو یہ مزہ نہیں، کیونکہ اسے ایمان ہی نہیں۔ اب وہ کیا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی، یہ دعا پڑھے گا نہیں پڑھے گا؟ آج ہم دعائیں یاد کرتے ہیں، چند بچے یاد کر لیتے ہیں، عمر والے لوگ بھی یاد کر لیتے ہیں، مگر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کا رس رکھا ہے، یسنس آف ایمان جو حضور نے رکھا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اطعمنی، کھلایا مجھے، کون کھلایا؟ للہ، اللہ کھلایا، اس لیے الحمدللہ، اللہ کے لیے تعریف، قابل تعریف۔ وسقانی، اللہ نے مجھے پلایا۔ دو کام، اللہ کھلایا، اللہ پلایا۔ پھر تیسری بات کیا ہے اس دعا میں؟ وجعلنی، اور بنایا مجھے من المسلمین، مسلمان بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، کھلاتا تو تو سب کچھ ہے، سب کو ہے، پلاتا تو تو سب کو ہے، مگر کھلانے پلانے سے بڑھ کر تیرا کرم یہ ہوا کہ تو نے مجھے مسلمان بنا دیا۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ کتنی پیاری دعا پڑھتے ہیں ہم، مگر توجہ نہیں دیتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا علم کا خزانہ، ایمان کا خزانہ، معرفت کا خزانہ، سمجھ کا خزانہ ہے، خزانہ ہے اس کے اندر۔ ایک لفظ میرے نبی کا موتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو دنیا طلب کرے گا بالآخر اس کا انجام یہ ہوگا کہ جعلنا لہو جہنم، اس کے لیے ہم جہنم طے کر دیں۔ دنیا طلب مت کرو، جتنی مل جائے، ضرورت بھر طلب کرو، ہرس مت کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا، دنیا کی محبت رأس کل خطیہ، ہر غلطی کی بنیاد ہے دنیا کی محبت۔ کیونکہ چور چوری کرتا ہے کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے۔ چیٹر دھوکہ دیتا ہے کیوں؟ دنیا کمانے کے لیے۔ ایک خونی قاتل کسی کا خون کر دیتا ہے کیوں؟ دنیا کے لیے۔ یہ دنیا کی محبت ہی نہیں ہو تو آرام سے بیٹھ جائے گا، نہ خود تکلیف اٹھائے گا، نہ دوسروں کو
اذیت پہنچائے گا. پھر جہنم ہم اس کے لیے مقرر کریں یصلاھا، وہ جہنم کے اندر گھسے گا، جہنم میں انٹر ہوگا. جب جہنم میں جائے گا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ مذموماً. مذموم کا معنی کیا؟ سب اس کی مذمت کریں گے. کیا دنیا کے لیے مر کر آیا، آج دیکھ تیری نوبت کیا ہوگی. سب مذمت کریں گے، کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا. جنت میں جانے والوں کی تو فرشتے تعریف کریں گے، جہنم میں جو لوگ جائیں گے فرشتے بولیں گے کیا بد دماغ ہے بھائی، سڑی سو چیز کو لے لیا، یہ دنیا کے لیے مر گیا. ایک شخص مر گیا. کیوں بھائی مر گیا؟ دنیا کی محبت میں مر گیا. کھانے پینے کی فکر میں مر گیا. کوئی زیادہ زندہ رہنا یہ سوچتے سوچتے مر گیا. اتنا سوچا دماغ ہی پھٹ گیا اس کا، میں زندہ رہوں گا کیا، ابھی 10 سال زندہ رہوں گا کیا، ابھی 10 سال زندہ، سوچتا مر گیا. اسی لیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش، تجھے دنیا کی فکر دے کر تیری روح کو ملک الموت قبض کر کے لے کر چلا گیا. تو مذموم ہو کر، یعنی سب اس کی برائی کریں گے. مدحورا، دھتکارا ہوا، یعنی اسے دھتکار کر بڑی بے عزتی کے ساتھ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. وہاں جا کے سوچے گا کہ میں آخرت طلب کرتا تو میرے لیے کتنا بہتر ہوتا، مگر میں آخرت کو طلب کیے بغیر دنیا کو طلب کیا، آج میرا انجام اتنا برا ہو گیا. تو یہ 18ویں آیت ہے. 19ویں آیت میں اللہ تعالیٰ آخرت طلب کرنے والوں کا نتیجہ بیان کرتا ہے، مگر اس کے لیے وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، کیونکہ یہ تفسیر قرآن کے ساتھ درس حدیث بھی ہے، تو کچھ دیر حدیث کے بیان کے لیے بھی رکھنا ہے. تو 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کی کریں. ایک حدیث ہے، اس کے راوی ہیں ام فروہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں ام فروہ. یہ روایت کرتی ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ عمل تو بہت ہیں، افضل عمل کون سا ہے؟ افضل کے معنی زیادہ فضیلت والا، زیادہ بڑے درجے والا، سپیریئر عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لاول وقتها، نماز کو اول وقت میں ادا کر لینا. نماز کا وقت آیا تو فوراً نماز پڑھ لو. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جماعت کا بھی انتظار نہ کرو. عشاء کی نماز 8:15 بجے مقرر ہے مسجد میں، 8 بجے نماز شروع ہے، اول وقت نماز پڑھنا بول کے 8 بجے نماز پڑھ لے کے چلے جاؤ، ایسا مطلب نہیں. اول وقت میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خامخواہ دیر نہ لگاؤ. دیر لگانے میں اندیشہ ہے کہ وقت نکل جائے گا تمہیں خبر ہی نہیں. پڑھیں گے بھائی، بعض وقت عصر کا وقت ایسے ہی چلا جاتا ہے، 5 گھنٹے اتنا بعد پڑھیں گے، باتوں میں بڑھ گئے، پرچیسنگ کو چلے گئے، پھر آ کر دیکھیں تو 5:45 ہو گئے. چلے گا نا عصر کا وقت، کیا ایسا ہوگا نا، کیا فائدہ؟ وقت آیا تو پڑھ لینا تھا. اور نماز کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، جسے بعض لوگ بہت بوجھ سمجھ جاتے. حالانکہ اتنا آسان عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ نماز پوری 5 نمازوں کو ملا دیں گے تو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، اس سے بھی کم. صرف فرض کا وقت لو تو بہت ہی کم ہے، 2 رکعت فرض نماز فجر کی،
ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، 2 4 4 3 4 ہے۔ اس کے بعد کا درجہ سنتوں کا، نوافل کا ہے، یہ نمازیں بھی پڑھنا ہے۔ تو ان تمام نمازوں کی رکعتوں کو ملا کر آپ کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ حساب لگائیں گے تو 1 گھنٹہ لگے گا، زیادہ سے زیادہ، اس سے بھی کم لگے گا۔ تو اسے ہم بہت سمجھتے ہیں۔ 4 رکعت نماز پڑھنے 4 منٹ ہی لگتے ہیں۔ تو وقت پر نماز ادا کرو، بظاہر یہ عمل معمولی ہے، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ افضل عمل ہے، بڑے درجے کا عمل ہے۔ چلیے ایک اور حدیث تبرکاً سن لیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ تفسیر میں بھی حدیث آپ کو سنائی گئی۔ اب میں اس حدیث پر ذرا روشنی ڈال کر آپ کی توجہ کو چند اہم باتوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ حب الدنیا، حب کا معنی ہے محبت، چاہت، دنیا کی چاہت۔ اسے حضور نے کہا کہ یہ تمام غلطیوں کی جڑ، تو دنیا کی چاہت نکالنا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کی چاہت ایک بیماری ہے، یہ ایک برائی ہے، یہ خرابی ہے۔ اب اسے نکالنا دنیا سے، دل سے، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے، چاہت جو ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ تو دل کا علاج کرنا پہلے۔ دل میں دنیا کی محبت ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے جو فائدہ ہونا ہے وہ کہاں ملے گا؟ بظاہر جسم جھک گیا مگر دل دنیا کی طرف جھکا ہوا ہے، دل دنیا کی طرف جھکا ہوا ہے، تو پھر اس نماز میں آپ کو کیا ملے گا؟ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی، میں سجدے میں چلے گیا ایک بار تو زمین سے آنے لگی صدا، زمین سے ایک آواز آئی۔ وہ کیا آواز تھی؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے، رب کی محبت کہاں ہے؟ رب کی محبت میں سر جھکاتا تو رب کی رضامندی تجھے مل جاتی۔ تو رسمی نماز پڑھ رہا ہے، سب نماز پڑھتے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، تو دل کا وضو تو نے نہیں کیا، چہرے کا وضو تو کر لیا، چہرے کا وضو کر لیا، چہرہ صاف ہو گیا، اب دل کا وضو نہیں کیا نا، دل میں دھول ہے۔ کیا وہ دھول؟ دنیا کی محبت کی دھول جمی ہوئی، اسے نکالنا۔ تو کسی بھی چیز کو نکالنا تو کیا کرنا؟ محبت کب آتی ہے؟ جب کسی چیز کی عزت پیدا ہو جاتی تو محبت آ جاتی، اسے عزت پیدا ہو تو محبت آتی۔ اب دنیا کے بارے میں سوچنا کہ یہ دنیا، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بڑی بے وفا ہے، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، کب الگ ہو جائے گی پتہ نہیں۔ دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح، چراغ ٹمٹماتا ہے، کب گل ہو جائے گا، کب بجھ جائے گا پتہ نہیں۔ تو یہ بے وفا دنیا کب ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، بھروسہ نہیں۔ تو اس دنیا کی محبت کو ہم کیوں دل میں رکھیں؟ اور دوسری چیز، کتنی بھی دنیا مل جائے، آخر ایک دن چھوڑ کر ہی جانا ہے۔ اگر کسی کو بتا دیا گیا بھائی ایئرپورٹ میں کھانے کی چیز الاؤڈ نہیں، بولیے آپ جا رہے ہیں ایئرپورٹ کو، جا کے فلائٹ میں بیٹھ کر جا رہے ہیں، دوسری بستی کو جا رہے ہیں، آپ کے دوست لا کر، لو بھائی میرے طرف سے تحفہ رکھ لو چاول کا، ایک بول رہے بادم کا، ایک صاحب پستہ لا کے دے رہے لے کر جاؤ، تو ان چیزوں کی آپ کے پاس قدر رہی ہے کیا؟ گئے تو ایئرپورٹ میں ڈال کو جانا
انہیں الاؤ نہیں کرتا نا ڈال کر جانا. ویسا اس وقت آپ کو اگر بھوک لگے گی تو اس میں سے کچھ 1-2-4 بادام آپ کھا لیں گے, باقی ریٹرن کر دیں گے. بھائی لے کر نہیں جا سکتے, بھائی کیا تو دنیا سے تو کچھ لے کر جانا نہیں. ہم کتنی بھی رکھو, فرشتہ روح قبض کر لے گا تو اس کے بعد آپ کیا چیز لے کر جائیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں قیمتی گھڑیال ہوگی تو آپ کا بیٹا روتا رہے گا, آنکھ سے آنسو جاری ہوں گے, گھڑیال کھول کر نکال کر حفاظت سے رکھ دے جا کے. کیوں؟ غم بھی ہے, اس کے باوجود یہ چیز بیکار ہو جائے گی نا. خبر میں گئے تو کیا فائدہ, وہاں ٹائم دیکھنے جاتے کیا آپ کی کوئی قیمتی چیز آپ کے ساتھ نہیں جاتی. لہٰذا یہ دنیا ہمارے ساتھ آتی نہیں ہے, اس سے کیوں ہم دل لگائیں. تو دنیا کی حقیقت پہ غور کریں, تب دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے انشاءاللہ العزیز محو ہو جائے گی. تو دعا کریں. دعا سے پہلے میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ 7 تاریخ کو اسی طرح تفسیر قرآن اور درس حدیث کی مجلس منعقد ہوگی. آپ تمام حضرات تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے بتانے سے انہیں پتہ چلے, وہ آئیں تو ان کی حاضری کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. بولو گیا بولنا کیا, یہ بولنا کیا نام؟ ہاں بولنے سے کیا کریں, میری بیٹی کا. اچھا, ارے حضرت ہمارے بھائی کی بیٹی ہے جو ایک امتحان لکھنے والی ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کو اس امتحان میں بہترین اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا فرمائے. اے اللہ, ہم تیرے بندے, ہر آن ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج. اے رب کریم, ہماری حالتوں پہ رحم فرما, ہمارے گناہوں کو مٹا دے. آئندہ ہمیں نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا, جادوگروں کے جادو سے بچا. اے رب کریم, ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الفاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.